بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے دور قرآن کی 26ویں کلاس ہے، 26 کلاس آف ڈی کیو دور قرآن، اور آج اتفاق سے 26 اپریل بھی ہے 2020۔ میرا نام نکھت حیدر ہے، اور بہت سارے لوگوں کی پوچھنے پر کہ میری کوالیفیکیشن کیا ہے، ہم نے عالمہ کا کورس کیا ہوا ہے الحمدللہ۔ اور اب یہ پروگرام لائیو فیس بک کے اوپر بھی، اور اسکائپ پر بھی، اور یوٹیوب پر بھی انشاءاللہ، اور اس کی ریکارڈنگ بھی لوگوں کو دی جاتی ہے۔ اس لیے میری تمام لوگوں سے گزارش ہے جو کہ نئے ہیں یا نیا جوائن کرتے ہیں، پلیز اپنا انٹروڈکشن کرائیں، ہمیں کال کریں، اپنا نمبر دیں تاکہ آپ کو گروپ سے جوڑا جا سکے اور آپ کو ریکارڈنگ ملنے کی سہولت مل سکے۔ اور یہ صرف آپ کے لیے ہی نہیں ہے، انشاءاللہ آگے بھی اس کو بڑھانے کے لیے فائدہ مند ہے یہ چیز۔ میرا فون نمبر ہے 6303971944 6303971944۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ سورہ ابراہیم شروع کریں گے۔ سورہ رات تک ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا، اور سورہ ابراہیم جو کہ پارہ نمبر 13 میں ہے، 13 نمبر پارے میں ہے، مکی سورہ ہے، رکوع اس میں 7 ہیں، 7، اور آیات اس میں 52 یعنی 52 ہیں۔ اس کی آیت سے شروع کرتے ہیں تلاوت سے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام کے ساتھ کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ الحمدللہ ہم لوگ رمضان کے بابرکت مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اور پوری انسانیت کو
اس کی برکتوں سے نوازے الحمدللہ کہ یہ وہ رحمت کا مہینہ ہے کہ جس کا ہر لمحہ رحمت، مغفرت اور جہنم کی آگ سے رہائی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سورہ ابراہیم کو شروع کرتے ہیں، اور تلاوت ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے پیچھے ہم سورہ رعد پڑھ آئے، اور سورہ رعد میں ہم نے یہ جانا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کا حوالہ دے کے ہمیں اور آپ کو یہ بتایا ہے، کائنات کی نشانیوں کو دکھا کے، کہ یہ ساری چیزیں تسبیحات کرتی ہیں اللہ رب العالمین کی، اور یہ ساری چیزیں اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ پہلے ایمان والوں کی یہ صفات بتائیں کہ جو ایمان والے لوگ ہیں وہ اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان دیتے ہیں۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، آیت نمبر 28 سورہ رعد۔ اور چیلنج یہ ہے پوری دنیا کو، پوری انسانیت کو، ہم کو اور آپ کو، جن کے پاس بے قراری ہے، پریشانی ہے، ڈپریشن ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے جو اس دنیا، اس ماڈرن ورلڈ کی دین ہے ہمارے اوپر۔ اللہ رب العالمین نے چیلنج کیا ہے پوری کائنات کو اور ہر چیز کو۔ کائنات تو کر ہی رہی ہے، انسان جو بھولا بیٹھا ہے، جو کہیں اور پریشان ہے، کسی اور میں اپنا سکون قلب ڈھونڈتا ہے، اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خبردار ہو جاؤ، جان جاؤ، یہ چیلنج ہے کہ اللہ کے ذکر کے سوا دلوں کو اطمینان نہیں ملا کرتے۔ کون سی چیز ہے جو اس کے ذکر کے سوا دلوں کو سکون اور اطمینان عطا کرے؟ تو آپ کو اور ہم کو یہ کلو دیا گیا، یہ جو ہے وہ آپ کو اور ہم کو ایک شفا اور ایک ہیلنگ دی گئی ہے، اور ہمیں اور آپ کو ایک دوا دی گئی ہے کہ اس کے ذریعے اپنے دلوں کو سکون پہنچاؤ۔ اور جو لوگ اس کا ایکسپیرینس کر رہے ہیں یا کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ بات، ان کو پتہ ہے یہ بات، اور جس کو پتہ ہے یہ بات، اس کا کام پھر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں ہے کہ کوئی چیز، کوئی دوا خود لے کے بیٹھ گئے، بلکہ کرنا کیا ہے؟ پھر اس دوا کو، اس ہیلنگ کو، اس شفا کو، اس رحمت کو دنیا تک پہنچایا جائے، بتایا جائے کہ یہاں ہے دلوں کا اطمینان، کہاں جا رہے ہو، کس طرف پھر رہے ہو، کہاں اپنی تکلیف کے لیے کہاں فریاد کر رہے ہو، کن چیزوں میں تلاش کر رہے ہو، یہاں پر ہے نا۔ تو انشاءاللہ میرے لیے اور آپ کے لیے، اور اب جو رحمتوں کا مہینہ جس میں ہم شامل ہوئے ہیں اور داخل ہوئے ہیں، ہم سب کے لیے کہ ہم اس پورے مہینے کو اب، جب کہ ہم پینڈیمک میں ہیں اور ایک ایسے ماحول میں ہیں کہ جس میں کہ کسی کو لمحات کا بھی نہیں پتہ، اور کسی کو آنے والے وقت کا نہیں پتہ، اور بہت سارے سوالیہ نشان میرے پاس ہیں، آپ کے پاس ہیں، آگے دنیا کہاں چلے گی، کب کھلے گی، کیا ہوگا، ان تمام باتوں کا جواب اسی میں ہے کہ ہم اپنے لمحات کو بھی آخرت کی تیاری اور دل کے سکون کے سامان میں لگا دیں انشاءاللہ تعالی۔ تو ہمیں امید ہے کہ یہ بات ہم اتنے دنوں سے پڑھتے آ رہے ہیں اور بتاتے آ رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ سب لوگ اس کی مزید کوشش رمضان میں کر رہے ہوں گے، اور اللہ کرے کہ ہم رمضان کے لمحات سے بھی برکت حاصل کر پائیں۔ اور اس کے لمحات کی برکتیں، جب بات ہوتی ہے لمحات کی برکتوں کا، تو کیا ہے یہ برکت؟ کہ انسان اس کے لمحات کو بھی فکر کے ساتھ خرچ کرے، ایسے ہی نہیں خرچ ہو جائیں یہ لمحات، فکر کے ساتھ خرچ ہو جائیں، فائدہ لے لے انسان ان لمحات سے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کی رحمت تو پہلے بھی برس رہی تھی، اور اب مزید ہے، تو انشاءاللہ اس مزید میں ہم بھی اپنی فکر اور اپنی کوشش کو بڑھاتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو سورہ ابراہیم، جیسا کہ اب ہم نے دیکھا، مکی سورہ ہے، اور مکی صورتوں میں وہی مضامین ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جو انکار ہو رہا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے جو طرح طرح کی چالیں چلی جا رہی تھیں، تو اللہ رب العالمین نے اس میں تنبیہ، یعنی کہ ایک وارننگ اور دے کے، اور ایک الرٹنیس دے کر کے کہ اگر یہی رویہ رہے گا تو پھر تم
دیکھ لو کہ تم مقابلہ کس سے کر رہے ہو. مقابلہ رسول سے نہیں ہو رہا جو سامنے موجود ہے، نعوذ باللہ. جھٹلایا اس کو نہیں جا رہا ہے، بلکہ جھٹلایا کس کو جا رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کی باتوں کو. انکار کس کا کیا جا رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کی باتوں کا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شناز. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ پڑھنے لگے ہیں سورہ ابراہیم کا، جو کہ پارہ نمبر 13 میں ہے، 13 میں. الف لام را. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں، اور ان کے رب کی توفیق سے، اور اس خدا کے راستے پر، اس اللہ کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے اور زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے اس کتاب کا، اس کلام کا، اس وحی کا انٹروڈکشن کیا رکھا ہے ہمیشہ، اور پہلے بھی ہم پڑھ آئے ہیں کہ یہ وہ روشنی ہے جس سے انسان اپنی تاریکیوں کو دور کر لیتا ہے. کہ انسان اس تاریکی میں ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہالت کہ صرف جو ان پڑھ لوگ ہیں ان کو ہم جاہل کہا جائے. کہتے ہیں یا دنیا میں کہلائے جاتے ہیں، اللہ کی نظر میں ہر وہ انسان جاہل ہے جو اللہ کے راستے پر نہیں ہے، جو اللہ کو پہچان نہیں سکا ہے، جس سے اللہ کی معرفت نہیں ملی ہے. ہر وہ انسان جاہل ہے، چاہے دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں لے کے بیٹھا ہوا ہو، چاہے دنیا میں بڑے نام روشن کر چکا ہو، چاہے دنیا میں بڑی دولت کما چکا ہو. ہر وہ انسان جاہل ہے اللہ کی نظر میں جو اللہ کے راستے پر نہیں ہے. وہ گویا کہ اندھیرے میں ہی بھٹک رہا ہے. تو اور یہ جو چیز ہدایت کی ہے وہ بھی واضح کر دی اللہ رب العالمین نے کہ پیش کرنا اس روشنی کو تمہارا کام ہے، لیکن ہدایت دینا میرا کام ہے. اور اسی طرح یہ بات بھی بتا دی گئی کہ اس اللہ کا انٹروڈکشن کراؤ اس کائنات سے، اور اس وحی کا جو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کا جو اپنے آپ میں خود محمود ہے. سورہ فاتحہ میں ہم یہ بات پڑھ چکے کہ انسان کی دنیا کی ہر چیز اس بات کی محتاج ہے کہ اس کی تعریف کی جائے گی تو تعریف ہوگی، ہے نا. ہمارے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے، کہیں پر اندر سے چھپی کوئی تعریف کرے تو انسان کو خوشی ہوتی ہے، کوئی تنقید کرے یا کچھ اور کہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے. تو تعریف میری اور آپ کی جو خصوصیت ہے یا جو خوبی ہے وہ تعریف کی محتاج ہے، مگر اللہ رب العالمین کی نہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں یا نہیں کرتے، وہ اپنے آپ میں محمود ہے، اس کی تعریف ہے ہی ہے. تو اس کو تعریف کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے، میری اور آپ کی ضرورت نہیں ہے. میری اور آپ کی اس کی تعریف کو کرنا، یا اس کی پہچان پیدا کرنا، یا اس کے راستے پر چلنا، یہ سب کچھ میرے اپنے فائدے کا کام ہے. اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اس کے راستے پر، ہم اس کے راستے پر چلیں یا نہ چلیں. ہمیں اس کی ضرورت ہے، اسے ہماری ضرورت نہیں ہے. اس کے باوجود آپ قرآن کے ہر پیج پر اللہ رب العالمین کی محبت کو دیکھتے ہیں، اور ہم قرآن کے ہر پیج پر اپنے مالک کی اس محبت کو دیکھتے ہیں کہ اگر واقعتاً ہم میں سے کسی کو ہماری اپنی اولاد اتنی تکلیف دیتی نا جتنی کہ ہم اپنے رب کو دیتے ہیں، تو شاید ہم اس سے کبھی کا منہ پھیر چکے ہوتے. ماں جیسی محبت کرنے والی چیز بھی روٹھ جاتی ہے، وہ بھی معاف نہیں کرتی بعض اوقات. لیکن وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے نا میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ، وہ اس کے باوجود آپ کو اور مجھے آوازیں ہی دے رہا ہوتا ہے، اے میرے بندو کہاں ہو. شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی باتوں میں لگ کے دنیا میں گم نہ ہو جانا. دنیا صرف اور صرف ایک ایگزامینیشن ہال ہے جہاں پر تم اس امتحان کے لیے بھیجے گئے ہو کہ کون اس دنیا میں تھوڑی سی آزادی اور تھوڑی سی فریڈم ملنے کے بعد بھی اپنے مالک کو، اپنے آقا کو، اپنے کریٹر کو یاد رکھتا ہے، اور کون اس کے خوش کرنے والے کام کر رہا ہوتا ہے اس دنیا میں، اور کون اسے بھول کر اپنے آپ کو خوش کرنے والے کام کر رہا ہوتا ہے. یہ امتحان ہے میرا اور آپ کا، اور یہ امتحان چلتا ہے زندگی کے آخری سانس تک. تو جس کسی کو بھی کبھی زندگی میں موقع مل جائے کہ اس کے پاس اس کے رب کا تعارف آ جائے،
اس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہو جائے. اور یہ دور قرآن میں یہی کچھ کرنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہم دوبارہ سے اس کتاب سے جڑ کر اللہ رب العالمین کی باتوں کی نصیحتوں کو سن کر اور اس کی محبت کو جو ہر پیج پر اور ہر لائن پہ موجود ہے، اس محبت کو اور ان احسانات کو جو کہ اللہ کے احسانات کو ہم کھلی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں دنیا میں، اور اپنی ذات میں بھی پاتے ہیں، اپنی زندگی میں بھی پاتے ہیں، اپنی اولاد میں بھی پاتے ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہو جاتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی طرف سے ملا ہے. تو یہ جو ہم بھول جاتے ہیں، ہر پیج پر یہاں یاد دلایا جاتا ہے کہ تم اس احسان کو نہ بھولو. یہ سب کچھ تمہارے ارد گرد کرنے والی ذات ایک ہے جس نے تم کو ساری یہ فیسلٹیز مہیا کی ہوئی ہیں. تمہارے اپنے ہاتھوں کا کمال نہیں ہے. اس بات کا کمال نہیں ہے کہ تم امریکہ میں رہتے ہو، اس بات کا کمال نہیں کہ کسی اور بہت بہترین ڈیولپ کنٹری میں رہتے ہو، بلکہ اس مالک کا کمال ہے جس نے کہ تم کو یہاں پہنچا رکھا ہے. ورنہ تو تم کہیں سلم میں پڑے ہوتے اور تم کو کوئی بھی نہ جان رہا ہوتا. تو الحمدللہ رب العالمین، یہی وہ باتیں ہیں جو آپ کو اور ہم کو، یہ وہ عبرت ہے جو قرآن کے ہر پیج سے آپ کو اور ہم کو ملتی ہے. تو سورہ ابراہیم آپ جیسے نام سے بھی جان رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ہے یہ سورہ. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، ہم لوگ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 2 پر ہیں، 2، اور پارہ نمبر ہے 13، کہ سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے. یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں. 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں گمراہ. ایک وہ ہے جو کہ جس نے پرائرٹی دنیا کی زندگی کو دے رکھی ہے، یہ گمراہی ہے، مگر اس گمراہی سے کمتر ہے جس میں کہ انسان دوسروں کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے اور چاہتا کیا ہے کہ اس کے حکم کے مطابق چلا جائے، اللہ کے راستے سے روکتا ہے. اور آپ اور ہم کو بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہوتی اس بات کو سمجھنے کے لیے. اپنے فیملیز میں دیکھ لیں، ایک آدمی ٹیڑھا ہوتا ہے نا، اس کی پوری فیملی ٹیڑھی ہو جاتی ہے. اب اس کی مرضی یہ ہے کہ میری جو خواہش ہے نا اس کے مطابق چلا جائے، تو پوری فیملی اس کو فالو کر رہی ہوتی. ایک کے ٹیڑھے ہونے سے پوری کی پوری فیملی خراب ہو جاتی ہے. ایک کے بہترین اخلاق ہونے سے پوری کی پوری فیملی اخلاق سیکھتی ہے. تو ایک آدمی بہت میٹر کرتا ہے. اور بعض اوقات یہ جو بڑی بڑی باتیں ہیں کہ ہم کسی کو کہاں روکتے ہیں دین سے کی طرف آنے سے، لیکن اگر اپنی ہی ذات میں انسان اس کو دیکھے اور اگر محاسبہ کرے تو بہت ساری ایسی جگہوں پر ایسا آپ کو اور ہم کو دکھائی دے جائے گا کہ کہاں میرے عمل کی وجہ سے سامنے والا اس عمل کو کر رہا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دونوں طرح کی گمراہیوں سے بچائے. ایک گمراہی جو کہ یہ جو دوسری گمراہی ہے وہ پہلی گمراہی کا ہی نتیجہ ہے نا، رزلٹ ہے پہلی گمراہی کا. جو انسان اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے اور لا الہ الا اللہ کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا یا اللہ کو نہیں پہچانتا اور یہ نہیں جانتا کہ اس دنیا میں ہم آزاد نہیں ہیں، ہمیں میرا دل چاہے یا نہ چاہے ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہے، وہ پھر آگے یہاں تک پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو، ہم سب کو ان دونوں طرح کی گمراہیوں سے بچائے کہ اللہ نہ کرے کہ، اور جو اس گمراہی سے میں دعا ہے اس میں اس دعا کے ساتھ ایک عمل ہے. دعا تو ہے کہ اللہ ہمیں گمراہی سے بچائے، لیکن عمل کیا ہے؟ جتنی زیادہ ہم اللہ رب العالمین کی پہچان کو بڑھاتے جائیں گے نا، اتنا زیادہ یہ روشنیاں ہمیں روشن کرتی چلی جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کوئی رسول بھیجا ہے اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے. پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، اور وہ بالادست اور حکیم ہے. یعنی یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے آیت نمبر 3 اور 4 میں کہ جب کوئی نبی بھیجے جاتے ہیں کہیں پر بھی تو اس قوم کی زبان میں ہی اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، اور نبی بھی اسی قوم کا چنا جاتا ہے تاکہ اس سے لوگ مانوس ہوں اور اس کی باتیں سنی جائیں.
اب ہمارا دین جو ہے یہ تو ہوتا رہا اس وقت تک جب تک علاقے میں کوئی کسی خاص علاقے کے لیے، کسی خاص قوم کے لیے انبیاء مبعوث ہوتے تھے۔ ہمارے لیے اور آپ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں میں اٹھایا گیا، مبعوث کیا گیا، اور عربی زبان میں قرآن نازل ہوا، اور اب یہ قرآن رہتی دنیا تک ہر ایک زبان والوں کے لیے، ہر ایک قوم کے لیے، قیامت تک کے لیے، پوری کائنات کے لیے، پوری زمین اور پوری جو ہے ہر ایک خطے کے لیے اور ہر ایک جو ہے وہ حصے کے لیے، زمین کے لیے ہے۔ اب ہر زمین کا ہر حصہ عربی تو نہیں بولتا، تو پھر ہمارے لیے اس میں ہدایت کیسے مل سکے گی، اور کیسے جو ہے ہم یہ سمجھیں کہ جی اگر ہمیں ہدایت نہیں مل رہی تو مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم عربی زبان نہیں جانتے۔ پہلی بات کہ اللہ رب العالمین نے بیسٹ قوم اور بیسٹ لینگویج میں اپنا کلام، اور یہی عربی لینگویج جو کہ جنت میں بھی بولی جائے گی، عربی بولی جائے گی، اور وہاں اللہ رب العالمین انشاءاللہ ہم لوگ جنت میں گئے، کچھ لوگ پریشان ہو جائیں گے ہمیں تو عربی نہیں آتی، تو اللہ رب العالمین اس پہ قادر ہیں کہ ہمارے اندر عربی کو اتار دے اور ہمیں زبان آ جائے بغیر کسی ٹیچر سے سیکھے ہوئے، اللہ ہمیں ٹیچ کر دے اور ہمارے ذہن میں اور ہمارے دل کے اندر عربی اسی طرح اتار دی جائے۔ دوسری بات یہ کہ یہ ایسی زبان ہے، ایسی زبان میں جس کی فصاحت و بلاغت اور جو اتنی رچ ہے کہ کوئی زبان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ محض عربی کو سمجھ کے پڑھنے والا قرآن کی آیت، جو عربی زبان کو خود جانتا ہے، وہ قرآن کی محض آیت سن کے ایمان لے آتے تھے، مشرکین مکہ اور بعد کے بھی وہ لوگ جو قرآن کی آیتوں کو سمجھتے جانتے ہیں اور جن کو عربی آتی ہے، اور اس زبان میں نازل کیا گیا قرآن جو کہ آج بھی ایک زندہ زبان ہے۔ اس سے پہلے کی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ساری کی زبانیں مٹ چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں، لیکن یہ وہ زندہ زبان ہے جو آج بھی دنیا کے بہت سارے علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ اس لیے کوئی ایسی زبان نہیں ہے جس کو کہ ہم سیکھ نہیں سکتے، جس کو ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ جب دنیا میں ہم انگلش کو دنیا کی پوری دنیا ایز اے انٹرنیشنل لینگویج پوری دنیا حاصل کر سکتی ہے، جبکہ وہ کسی ایک ملک کی زبان نہیں تھی، لیکن وہ ضرورت ہے ہماری، تو لوگوں نے اس کو حاصل کر لیا، دنیا نے اس کو حاصل کر لیا، ہم نے اور آپ نے حاصل کر لیا۔ عربی کیوں نہیں حاصل کی جا سکتی؟ کیا آخرت ہماری ضرورت نہیں ہے؟ کیا جنت ہماری ضرورت نہیں ہے؟ دنیا میں یہاں وہاں اتنے ٹیچرز ہیں، ماشاءاللہ ٹیچرز موجود ہیں عربی پڑھانے کے لیے، ان کو اسٹوڈنٹس نہیں ملتے۔ علم موجود ہے لیکن دیں کس کو؟ اس لیے کہ شوق موجود نہیں ہے، اسٹوڈنٹس موجود نہیں ہیں، تو پھر یہ علم سینوں کے اندر دفن قبروں میں چلے جا رہے ہیں، اور ہم اور لوگ اور جنریشنز اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہی۔ تو اگر ہمیں ہدایت اس سے کم ملتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ اس بات کے اوپر مجبور ہیں کہ ہم ایک ٹرانسلیشن کے ذریعے اللہ کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یقین جانیے کہ عربی زبان کو خود اس کے اپنی سمجھ سے سمجھنا بجائے اس کے کہ ٹرانسلیشن کے ذریعے اللہ کی باتوں کو سمجھنا، زمین آسمان کا فرق ہے۔ عربی زبان کے مقابلے میں دنیا کی تمام زبانیں، چاہے وہ اردو میں ترجمہ کیا ہوا موجود ہوں ہمارے پاس، چاہے وہ انگلش میں ترجمہ کیا ہوا موجود، جتنے بھی ٹرانسلیشن ہے دنیا کی ہر زبان میں ہو چکا ہے، لیکن جتنے بھی ٹرانسلیشن ہیں سب ایک ڈیڈ لینگویج کو ہم پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے دل زندہ نہیں ہوتے۔ اگر عربی آتی ہوتی نا تو دل زندہ ہو جاتے، آنکھیں روتیں، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ یہ وہ عربی زبان کا معجزہ ہے کہ جب اس کلام کو اس کے اپنے زبان میں سمجھا جاتا ہے تو انسان اپنے رب کو پہچانے بغیر اور اس کے جلال کو اپنے اوپر محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اس کے پاور کو اپنے اندر فیل کرتا ہے انسان۔ تو میری اور آپ کی بے ہدایتی کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ پہلے تو ایک امت ہے جو تلاوت ہی نہیں جانتی، دوسری امت ہے جو تلاوت کو ثواب کی وجہ سے کرتی ہے، تیسری امت ہے جو بہت اس سے بھی آگے بڑھی الحمدللہ، اور بڑی ہم نے محنتیں کی تو ہم نے کہا جی ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن چوتھی امت کہیں پر بہت کم موجود ہے جو یہ کہتی ہو کہ اس زبان کو اس کی زبان میں ہی الا یہ کہ کوئی عرب ہے تو اس زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں جو دل کے اوپر اثر کرتی ہے۔ تو وہ ہدایت اور وہ روشنی
جو اس کتاب کے اندر اس کلام میں موجود ہے اس سے ہمارے دل دور ہیں، ہمارے ذہن دور ہیں، ہماری زندگی دور ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اس روشنی کو لینے کا وہ ڈائریکٹ سورس جو تھا اس سورس کو حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ نتیجہ یہ ہے کہ اتنے بیچ میں سورسز آ گئے جس کی وجہ سے یہ روشنی کم ہی ہم تک پہنچتی ہے۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ کیا یہ بات میرے دل کے اندر یہ شوق پیدا نہ کر سکی کہ ہمیں عربی سیکھنا چاہیے؟ آپ کو دنیا میں اتنی ساری جگہوں پر عربی سکھائی جاتی ہے، کہیں پر بھی آپ آن لائن جا کے سیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ جاب کرتے ہیں تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس خود ورڈ ٹو ورڈ عربی کے قرآن کی تفسیر کی کلاس موجود ہے، مگر لوگوں کے پاس، ہمارے پاس معذرت اور اتنی ساری عذرات ہیں، ایکسکیوزز ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ اگر ٹائم نہیں ہے تو پھر آخرت کی ہمیشہ کی زندگی، جس کی کامیابی اسی دنیا کی زندگی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، تو پھر کیسے وہاں پر حاصل کی جائے گی؟ وہاں کیسے سکسیسفل ہوا جائے گا اگر اس دنیا کے سکسیس نے اتنا آنکھوں کو جو ہے وہ آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ رکھی ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ آگے چلتے ہیں۔ آیت نمبر اس وقت 5 ہے، اور سورہ ابراہیم۔ تو بات اپنی ہم مکمل کر دیں کہ ہم لوگ ورڈ ٹو ورڈ دور تفسیر کی کلاس ہمارے پاس ہے جو کہ جون میں شروع ہوگی۔ اس دور قرآن کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ تعالی کچھ دن عید کی چھٹی کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم لوگ پھر اپنے صحیح بخاری اور ورڈ ٹو ورڈ تفسیر کی کلاس، اور پلس جو ہے وہ دوسری اور کلاسز جو کہ درس کی شکل میں ہیں، جو حفظ کلاس کی شکل میں ہیں، جو کوشچن آنسرز کی شکل میں ہیں، اور جو ہیلتھ انفارمیشن کی شکل میں ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ ساری چیزیں پھر انشاءاللہ جون سے شروع ہوں گی۔ اور یہ سب کچھ اویلیبل ہے فون کے اوپر بھی، اور یہ سب کچھ اویلیبل ہے ریکارڈنگ کے ساتھ بھی۔ جو چاہے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ محض یہ کہنا کہ اس ٹائمنگ میں میں موجود نہیں ہوتی، یہ انف نہیں ہے۔ کوشش اگر اللہ کی طرف بڑھنے کی جاتی ہے تو اللہ رب العالمین تو اس کے راستے کو آسان کرنے کے لیے موجود ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 5 سورہ ابراہیم، پارہ نمبر 13 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں۔ اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لا، اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کر۔ ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ قرآن اسی لیے انہی واقعات کے ساتھ جب بھرا پڑا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بس ایک قصے کہانے والی کتاب ہے۔ نعوذ باللہ، مسلمان یہ نہیں کہتے، مشرکین مکہ یہ کہتے تھے، اور آج بھی اگر کوئی ہدایت کے مقصد کے بغیر اس کو پڑھے تو اس کو کچھ نہیں ملتا، اس کو لگتا ہے قصے کہانے والی کتاب ہے۔ لیکن اللہ نے یہ بات یہاں پہ کہہ دی کہ ان واقعات کے اندر جو عبرت موجود ہے، جو سبق موجود ہے، اگر اس تک کسی کی بصیرت کی نگاہ پہنچ جائے تو یہ واقعات بہت کافی ہیں اسے اپنے رب کی طرف پلٹانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، آیت نمبر 6 ہے 6 اور سورہ ابراہیم۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچا رکھتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی، اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ تو یہ بات قرآن کے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور دوں گا۔ اس لیے دنیا کی نعمتوں کو بھی زیادہ حاصل کرنے کے لیے جس رب کو بھولتے ہیں، اصل بات کیا ہے کہ اگر اپنے رب کو اور اپنے مالک کو اور اپنے آقا کا شکر ادا کرتے رہیں، گردن جھکا کے چلیں، تو دنیا بھی بہت زیادہ ملتی ہے انسان کو۔ اس میں اس کی برکتیں بھی رب کی اور اپنے آقا کی شکر گزاری میں ہے، اور اپنے محسن کو جو دے رہا ہے، جو کھلا رہا ہے، اس کی شکر گزاری میں ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آیت نمبر اس وقت ہم 8 پر ہیں، 8 سورہ ابراہیم، کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہیں۔ اور کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ قوم نوح، عاد، سمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ان کے رسول جب ان کے پاس
صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہمیں بہت زیادہ ڈاؤٹ ہے، بہت شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے رسولوں نے کہا کہ کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے۔ انہوں نے جواب دیا کہ تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں۔ تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جس کی بندگی اور جس کی عبادت ہمارے باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اچھا تو لاؤ کوئی دلیل لے کے آؤ۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر ہم تم ہی جیسے انسان ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند لا دیں۔ سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ اتنی خوبصورت بات ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بلاتا ہے اپنی طرف۔ وجہ کیا ہے بلانے کی؟ ہمارے پاس عبادت کے لیے کیوں بلایا جاتا ہے ہمیں؟ ہم سوچتے اوہو میرے اوپر تو بڑی پریشانی پڑ گئی ہے، یہ اتنی عبادتیں، 5 وقت کی نمازیں اور پھر زکوٰۃ اور پتہ نہیں حج اور روزے، یہ دن بھر بھوکا رہنا، یہ سب کچھ بڑی مشکل کا معاملہ ہے، یہ کیسے ہوگا بھلا؟ تو اللہ رب العالمین نے اتنی انسانوں کے اوپر مشکلات کیوں ڈالی؟ کیوں ہمیں پانی بھی پینے کی اجازت نہیں دی جاتی روزے میں؟ یہ تو بڑا ظلم ہو گیا، نعوذ باللہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، اس لیے یہ باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ بڑا ظلم ہے کہ انسان کو پانی پینے کی بھی اجازت نہ دی جائے۔ اور یہاں پر جواب کیا دے رہا ہے؟ اللہ تمہیں اپنی طرف اس لیے بلاتا ہے تاکہ تمہارے قصوروں کو، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، ٹو پیوریفائی، آپ کو اور ہم کو پاکیزہ کرنے کے لیے اور گناہوں سے پاک اور صاف کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ ایک نماز آپ کو گناہوں سے کیسے پاک کرتی ہے؟ ایک روزہ جہنم سے کتنا دور کرتا ہے؟ ایک بار کا حج تمام جو ہے نا گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ اور زکوٰۃ اور صدقات آپ کو، آپ کے مال کو، آپ کی روح کو، آپ کے ہر طرح کی گندگی کو دور کرتا ہے، آپ کو صحت عطا کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میرے اپنے فائدے کی ہیں، لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ کوئی ڈاکٹر کہتا نا یہ کرو تو ہم جی جان لگا دیتے کہ بھائی زندگی بچانی ہے، جان بچانی ہے تو ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اس طرح سے ہم اپنے آپ کو زیادہ ہیلدی رکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں جا کے جم میں دوڑتے ہیں لوگ، 2 گھنٹے 4 گھنٹے لگاتے ہیں، اور اگر پورا وقت دیکھا جائے تو 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ جب آپ گھر سے تیار ہوتی ہیں، آپ کہیں جاتی ہیں اور پھر وہاں سے دوڑتی ہیں 2 گھنٹے، پھر آتی ہیں، کس لیے؟ اپنے جسم کو صحت مند بنائے رکھنے کے لیے، رائٹ؟ اور آدھا گھنٹہ اور 1 گھنٹہ اور 1.5 گھنٹہ اللہ کے راستے میں اللہ کو دینے کے لیے، 10 منٹ کی نمازیں، 15 منٹ کی نمازیں، یہ ٹو مچ ہے؟ یہ ٹو مچ ہے؟ تو پھر پرائرٹی کس چیز کو، جس چیز کو آپ پرائرٹی دیتے ہیں اس کے لیے آپ اپنی بھاگ دوڑ اور اپنی محنت دیکھ لیں کہ آپ کا گول کیا ہے۔ دنیا اچیو کرنا تو بس ٹھیک ہے یا میرا گول کیا ہے؟ لیکن اگر گول آخرت ہے، اور آخرت ہونا چاہیے اس لیے کہ سب کو مرنا ہے، اور اب کی صورتحال نے تو یہ بتا دیا کہ نوبڈی نوز کہ اس کو کب جانا ہے، تو پھر تیاری ہے آپ کی اس زندگی میں کچھ حاصل کرنے کی؟ آپ نے وہ زندگی کیسی ہے وہاں پر؟ وہ دنیا کی زندگی ہی وہاں کی زندگی کو بتاتی ہے کہ ہم نے کیسی زندگی یہاں جی ہے کہ آگے ہمیں کیسی زندگی وہاں ملنے والی ہے۔ ہر انسان جانتا ہے اسی لیے قرآن میں ہے کہ مجرموں کو ان کا جرم بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہر مجرم اپنا رزلٹ آؤٹ ہونے سے پہلے یہ جان جائے گا کہ اس کا رزلٹ کیا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے۔ اسٹوڈنٹ کو معلوم ہوتا ہے نہ پڑھنے والے کو کہ وہ اس نے فیل ہی ہونا ہے، اور پڑھنے والے کو اپنے رزلٹ کے بس اس چیز کا انتظار ہوتا ہے کہ نمبر زیادہ سے زیادہ ملنے چاہیے، اور وہ بھی جب محنت کے بعد اس کو کم نمبر ملتے ہیں اپنی محنت کے ایکسپیکٹیشن کے اعتبار سے تو بہت مایوس ہوتا ہے، اپنی محنت کے اوپر مایوس ہوتا ہے، دوسروں کو الزام نہیں دیتا۔ اچھا اسٹوڈنٹ یہی کہتا ہے کہ تھوڑی سی اور محنت کر لیتے، تھوڑا اور پہلے سے اور پڑھنے لگ جاتے، تھوڑا اور پہلے سے شروع کر لیتے، یا تھوڑا سا اور فوکس ہو جاتے، تو پھر میری تیاری ہی کم تھی جس کی وجہ سے مجھے نمبر کم ملے ہیں۔
آگے اللہ تعالیٰ ہمیں اس جو ہے کرائسس سے بچائے اور اس ڈیلیما سے بچائے کہ ہم آخرت میں پہنچ کے یہ محسوس کریں کہ اللہ نہ کرے کہ ہم دنیا میں وہ کر کے نہیں آئے کہ جس کی وجہ سے ہمارا رزلٹ یہاں پر اچھے نمبر سے ہم پاس کر سکتے. چلو پاس ہی کر جاتے، اور اگر پاس نہیں کر سکیں گے وہاں پر ہم، تو پھر میری جگہ، میری ڈیسٹینیشن کیا ہوگی؟ دو ہی جگہیں ہیں نا، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے. تو پھر میری ڈیسٹینیشن ہم نے کیا سوچی ہوئی ہے وہاں کے لیے؟ ہم کہاں جانا چاہتے ہیں وہاں، اس دنیا کے بعد، اس مرنے کے بعد؟ اللہ کے لیے دنیا سے نظریں ہٹا کے آخرت کی طرف لگا لیں. اور رمضان وہ مہینہ نہیں آ گیا کہ جس میں میری تمام دلچسپیاں آخرت کی طرف ہو جانی چاہیے، اب جب کہ ہم گھروں میں بھی بٹھا دیے گئے. تو آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، ہم لوگ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 13 پر ہیں. آخرکار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا، پارہ نمبر یعنی جز نمبر 13 ہے. آخرکار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے. تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے. یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید یعنی میرے ڈراوے سے ڈرتا ہو. انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا، اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی. یعنی جتنے لوگوں نے بھی اللہ کے اگینسٹ جانے کی کوشش کی نا، پھر تو اللہ کی پکڑ ان کو آ کے رہی. پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے، وہاں اسے کچ لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل ہی سے اتار سکے گا. موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی مگر وہ مرنے نہ پائے گا، اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاگو رہے گا. اللہ اکبر. دنیا میں ایک بڑی تکلیف آ جائے نا تو انسان موت کو پکارتا ہے کہ زندگی سے بہتر موت ہے، لیکن آخرت کا المیہ یہ ہے اور وہاں کا سب سے بڑا ڈراوا یہ ہے کہ انسان موت کو پکارے گا اور موت نہیں آئے گی. اور جو کھانے کو ملے گا، جو پینے کو ملے گا، اس کی جو تفصیل ہمیں ملتی ہے، اس کی جو تفصیل ہمیں ملتی ہے وہ کیا ہے کہ جو پینے وہاں کا ملے گا، جو لہو ابھی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، جو زخموں میں سے نکلتا ہے پیپ اور پس، کوئی انسان سوچ سکتا ہے یہاں پر؟ تو صرف یہی نہیں کہ وہ پینے کو ملے گا، بلکہ اس کے بارے میں ہے کہ اگر اس کی ایک قطرہ اگر دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو اس کی بدبو سے اور اس کے اسمیل سے پوری دنیا خراب ہو جائے. اور وہ جو کھانے کو ملے گا، اگر اس کا ایک ذرا سا زمین کے اوپر اگر ایک ذرا سا اس کا پھل ٹپکا دیا جائے تو پوری دنیا اس کے زہر سے جل جائے، اتنا پوائزنس ہے. یہ چیزیں ہیں جو جہنم میں کھانے کو ملیں گی. اور یہاں پر جب یہ بات قرآن اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں تو یہ مذاق نہیں ہوتا، یہ ایک سیریس باتیں ہیں یہ تمام، کہ آیا ہم کون سی جو ہے وہ ڈیسٹینیشن چاہتے ہیں، کیا ڈیسٹینی چاہتے ہیں ہم اپنے لیے، کیا ہم نے سوچا ہے اپنے لیے، کیسی زندگی ہم پیچھے گزار کے آئے ہیں. اور اب جب کہ یہاں کھڑے ہیں اور کچھ چند باتیں ہمارے کانوں میں جا رہی ہیں، تو اب تو کم سے کم اللہ رب العالمین کے پاس تو اس کے دامن تو اتنا وسیع ہے اور اس کی باہیں تو ہر وقت اپنے بندوں کے لیے پھیلی ہیں کہ آج کوئی ابھی توبہ کرے سچے دل سے اور اللہ رب العالمین اس کو معاف کرنے کو تیار ہے. کبھی پلٹ کے نہیں پوچھتا میرا رب کتنے دن کہاں تھے، آج آئے ہو، آج کبھی نہیں پوچھتا. سبحان اللہ. اس کا وہ ایسا مالک الرحمن ہے جس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. صبح کو ہاتھ پھیلاتا ہے کہ رات بھر کے گنہگار کہاں ہیں، آئیں توبہ کریں اور میں اس کو معاف کر دوں. اور رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے کہ کہاں ہیں میرے بندے دن بھر کے گنہگار کہ میں اس کو، وہ میرے آگے توبہ کریں اور میں اس کو معاف کر دوں. اور پھر رات کے پچھلے پہر تہجد کے وقت میں، آخری پہر رات کو فجر سے پہلے والے وقت میں آسمان دنیا پر خود اتر کے آتا ہے، آوازیں لگا رہا ہوتا ہے. اور دائیں طرف والے فرشتے کو یہ کہہ رکھا ہے کہ نیکی ایک سوچے بھی تو نیکی لکھ لینا، کرے تو 10 لکھنا. بائیں والے سے، یہ لیفٹ سائڈ والے سے یہ کہہ رکھا ہے کہ جب برائی کرے تو مت لکھنا، ابھی تھوڑا ٹائم دینا، میرا بندہ شاید توبہ کر لے تو پھر لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اگر وہ گناہ کر لیتا ہے اور پھر کچھ دیر تک توبہ بھی نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟
پھر کہا جاتا ہے ٹھیک ہے لکھو تو صحیح مگر ایک ہی لکھنا، گناہ ایک ہی کیا ہے اس نے، نیکی ایک کرے تو 10، سوچے بھی تو ایک، اور 10 سے بھی کہیں زیادہ بڑھا چڑھا کے نیکی عطا کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے اللہ رب العالمین کی وہ محبت کہ جس محبت اور جس فیاضی اور جس نرمی کے بعد بھی کوئی انسان اپنے رب کو بھولا رہے اور اس کی طرف نہ پلٹے اور ناکام ہو جائے آخرت میں، تو اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بدنصیبی سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ آگے چلتے ہیں ہم لوگ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 18 ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو، وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے۔ یہی پرلے درجے کی گمگشتگی ہے، یعنی یہی سب سے بڑی بینکرپسی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے؟ وہ چاہے تو تم کو لے جائے اور ایک نئی خلقت یعنی نیو کوئی جنریشن اسٹارٹ کر دے اللہ تعالیٰ، اور کوئی کریشن نئی لے آئے، ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے۔ ایسا کرنا اس پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے نا۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، اگر اولاد نافرمان ہو جائے تو ہم افسوس تو کرتے ہیں، دل بھی دکھتا ہے، نئی اولاد نہیں پیدا کر سکتے نا۔ لیکن اللہ رب العالمین کے پاس یہ سب کچھ آسان ہے۔ اگر ہم نہیں پہچان رہے اس کو، یہ امت جس کو قرآن بھی دیا گیا اور جس کو کلمہ بھی دیا گیا اور جس کو یہ ساری جو ہے خوشخبریاں بھی دی گئی ہیں گلیڈ ٹائڈنگس، اس کے باوجود اگر ہم نہیں پہچانتے اس کو، تو اللہ اس پہ قادر ہے کہ ٹھیک ہے تم تو اب ایک طرف ہو جاؤ۔ اور یہی حال ہو رہا امت مسلمہ کا پوری دنیا میں، کہ نہیں چاہیے ایسی امت، نہیں چاہیے ایسے لوگ جن کو اتنا انعام دیا گیا اور کوئی بھی احسان نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی پہچان نہیں ہے۔ یہ امت بھی اسی طرح دنیا میں لگی پڑی ہے جیسے دوسرے لوگ لگے پڑے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 21 پر ہیں سورہ ابراہیم۔ اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، یعنی ہم تمہارے فالوورز تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے، اب تو برابر ہے خواہ ہم روئے دھوئیں یا صبر کریں، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے تھے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا، میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا۔ سو ٹرو، سو ٹرو۔ شیطان یہ کہے گا کہ میرا تم پر تو کوئی زور نہیں تھا، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا، اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری، اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری ذمہ ہوں، یعنی میں اس سے فری ہوں۔ ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے۔ یعنی شیطان جو ہے وہ انسان کو سمجھا دے گا کہ میں نے تو قصور سارے کا سارا تمہارا ہے، کوئی اس دن شیطان کو بلیم نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ شیطان نے ہاتھ پکڑ کے گناہوں کی طرف نہیں ڈالا تھا، اس نے تو بس ایک خیال دماغ میں ڈالا تھا اور اسی خیال کے پیچھے پوری دنیا لگی پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہیں، آیت نمبر اس وقت 23 ہے سورہ ابراہیم، اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں وہ اپنے رب کی اذن سے ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کے جڑیں زمین میں گہری جمی ہوتی ہیں اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، ہر وقت اینی ٹائم وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں، اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بدذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے، کوئی قرار نہیں ہے اس کے لیے۔ ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے، اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ تو گویا کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایمان والے کی اور اس کلمے کی مثال
کلمہ، اس کلمے کی مثال، اور یہ کلمہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی مثال دی ہے، اور مومن کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی دی ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جو مسلمان کے مشابہ ہے، یعنی جس کی ریزمبلنس مسلمان کے ساتھ ہے، ایمان والوں کے ساتھ، جس کے پتے نہیں جھڑتے نہ جاڑوں میں نہ گرمیوں میں، اور جو اپنا پھل ہر موسم میں لاتا رہتا ہے، یعنی کوئی خزاں نہیں آتی اس کے اوپر، آلویز بہار ہے اس کے لیے، کوئی فال کا سیزن نہیں ہے اس کے لیے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ کہہ دوں کہ وہ درخت کھجور کا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ مجلس میں حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر ہیں رضی اللہ عنہما، وہ خاموش ہیں، تو میں بھی چپ ہو رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ درخت کھجور کا ہے۔ صحابہ جلدی جواب نہیں دیتے تھے، تو کسی نے جواب نہیں دیا، تو آپ نے فرمایا وہ درخت کھجور کا ہے۔ جب یہاں سے اٹھ کر چلے تو میں نے اپنے والد یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا کہ پیارے بیٹے، اگر تم یہ جواب دے دیتے تو مجھے تو تمام چیزوں کے مل جانے سے، یعنی دنیا میں جتنی بھی چیز ہے نا اس کے ملنے سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی کہ تمہارے اس جواب سے ہوتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا اور میرے بیٹے نے اس کا صحیح جواب دے دیا۔ سبحان اللہ۔ تو کھجور کے درخت کی مثال دی گئی ہے، کلمہ طیبہ کی مثال جو ہے وہ لا الہ الا اللہ، اور مسلمان کی مثال کھجور کے درخت سے دی گئی ہے۔ کیا سارے فائدے ہیں کھجور کے درخت کی؟ کھجور کا درخت انسانیت کے لیے ہر طرح سے فائدہ مند ہے، ہر طرح سے فائدہ مند ہے۔ پہلی چیز، کبھی خزاں نہیں آتی، کوئی فال کا سیزن نہیں ہے، آلویز اسپرنگ، ہمیشہ جو ہے وہ ہرا رہتا ہے۔ مومن کے اوپر کبھی خزاں نہیں آتی، کلائمیٹی سے دو چار ہو جائے، اچھے حالات ہو جائیں، حالات خراب ہو جائیں، اس کا ایمان ہمیشہ تازہ رہتا ہے۔ اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے، اس کے مالک کی طرف سے بھیجی گئی ہیں۔ وہ جس حال میں مجھے رکھنا چاہتا ہے، اگر وہ راضی ہے اس حال کے اوپر یا مجھے آزمانا چاہتا ہے، تو میں ثابت قدم ہوں، میں ثابت قدم ہوں۔ تو کبھی خزاں نہیں آتی، مرجھاتا نہیں ہے۔ اپنے ایمان کو دیکھتے جائیے، اس نمبر 1 2 3 سے لکھتے جائیں انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا چیز یہ ہے کہ پورے سال پھل دیتا رہتا ہے، یعنی صرف یہی نہیں کہ خود مرجھاتا نہیں ہے، بلکہ دنیا کے لیے فائدہ مند ہے، پورے سال دے ہی رہا ہے کچھ نہ کچھ انسانیت کو۔ تو گویا کہ مومن فائدہ مند رہتا ہے، نہ صرف اپنی جگہ پر مضبوطی کے ساتھ جمع ہوتا ہے، بلکہ دوسروں کو اس کی ذات سے فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے دوسرا کھجور کے درخت کی مثال۔ تیسری، اس کے پتے اور اس کی ڈالیاں بھی کام آتی ہیں، یعنی اس کا کوئی، مومن کی زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو فائدہ مند نہیں ہوتا انسانیت کے لیے۔ کسی ایک جگہ سے فائدہ نہیں پہنچا رہا ہوتا، ہر جگہ سے فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے۔ تنا جو ہوتا ہے اس کا جو اسٹیم ہے، وہ بھی بہت سارے کام میں استعمال ہوتا ہے کھجور کے درخت کا، اور اس زمانے میں تو گھر بنائے جاتے تھے انہی تمام چیزوں کے ذریعے، یہی پلرز ہوتے تھے جو گھروں میں استعمال کیے جاتے تھے۔ تو یہ جو فائدہ اس کا بتایا جا رہا ہے کسی طرح سے بھی، اور اتنا فائدہ مند ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی جو سب سے پہلی خوبی ہے جو کہ آخری میں بھی بتائی جا رہی ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں زمین کے اندر۔ وہ کسی بھی ہوا، کسی بھی خیال، کسی بھی کلائمیٹی، کسی بھی طرح کے پینڈیمک، کوئی چیز آ جائے اس کی زندگی میں، ہر وہ تمام چیزیں جو انسان کو جو ہے وہ ڈپریشن میں ڈال دیتی ہیں، پریشان کر دیتی ہیں، لوگ امیدیں چھوڑ بیٹھتے ہیں، لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، سوسائڈ کر لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں جو ویسٹرن ورلڈ نے ہمارے لیے ہمیں عطا کی ہیں، اس دنیا نے۔
کہ اتنا باہر کے معاشرے میں اتنی خود غرضی ہے اور اتنی سیلفشنس ہے کہ جس کی وجہ سے انسان خوشی کی سانس نہیں لے سکتا. ہر جگہ سے جکڑا گیا ہے، یہاں اس کو بھی پیمنٹ کرنی ہے، اس کو بھی پیمنٹ کرنی ہے، اس کو بھی پیمنٹ کرنی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اتنا دباؤ ہے ایک آدمی کے اوپر، اپنی فیملی بھی چلانی ہے، کہ شاید ہی کوئی سکون کا سانس لے. اور پھر ہم کہتے ہیں میرے پاس پیسہ ہوتا تو شاید ہم سکون کا سانس لیتے اور زیادہ خوشی زندگی گزارتے. ابھی تو میرے اوپر اتنی پریشانیاں ہیں جس کی وجہ سے میں چڑ چڑ کر رہی ہوں، جس کی وجہ سے میں ہر وقت غصے میں رہتی ہوں، اتنی ساری مصیبتیں میری جان کے اوپر ہیں. لیکن آپ جا کے دیکھیں سب سے زیادہ سوسائٹل ریٹ کہاں پر ہے؟ سیلیبریٹیز کے پاس. ان کے پاس کیا چیز کی کمی ہوتی ہے؟ ان کو تو فیم بھی ہے، نیم بھی ہے، اور ویلتھ بھی ہے، سب کچھ ہے نا ان کے پاس. پھر کیا چیز ہے جو ان کو نہیں ملتی؟ یہی تو وہ کنیکشن ہے جو ان کے پاس نہیں ہوتا، جو میرے اور آپ کے پاس ہے. اللہ رب العالمین کا وہ قرب، وہ کنیکشن، وہ تعلق، کہ جس کی وجہ سے مومن بڑی سے بڑی مشکل کو آسانی کے ساتھ سہ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے رب کی رحمتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ یہیں کہیں آس پاس موجود ہیں. اور اگر دنیا میں نہ بھی ملے تو آخرت تو ہے ہی ہے انشاءاللہ تعالی. تو یہ وہ وجہ ہے کہ کلمہ طیبہ والا درخت کبھی جڑ سے نہیں اکھڑتا، بلکہ وہ قول ثابت کی طرح، کلمہ لا الہ الا اللہ جو کہ قول ثابت ہے اس کے لیے، وہ اس کے اوپر جمع رہتا ہے انشاءاللہ تعالی. اپنے ایمان کو اسی کلمے سے ہم سیراب کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو آگے چلتے ہیں. میرے لیے اپنے لیے مثال رکھیے گا اور اس کے اوپر اپنے آپ کو دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی.